السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے جنرل سیکرٹری جناب شیخ محمد اشفاق صاحب موجود ہیں، جو کہ معروف سماجی شخصیت ہیں. ماشاءاللہ کونی آئلینڈ ایونیو ہو یا نیو یارک اور نیو جرسی یا اطراف کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ دیکھتی ہے، اور آپ کی کمیونٹی کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. سب سے پہلے شیخ صاحب آپ کو عید کی بہت مبارکباد. اور ماشاءاللہ حال ہی میں عید کا تہوار گزرا ہے، اور اس دفعہ خاص بات یہ تھی کہ پورے نارتھ امریکہ میں ایک ہی دن عید منائی گئی. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے سجاد مدنی صاحب، آپ کو، آپ کے تمام ویورز کو ہماری طرف سے عید کی دلی مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. خوشی کی بات یہ تھی کہ اس دفعہ کافی عرصے کے بعد میں مبارکباد بھی پیش کروں گا اپنے تمام علماء کرام کو، جو کہ امریکہ میں تھرو آؤٹ ایسٹ ٹو ویسٹ کوسٹ جہاں پہ بھی ہیں. انہوں نے الحمدللہ اس دفعہ سب نے ریگارڈلیس آف مسلک، انہوں نے سب نے اکٹھے عید منائی. یہ ایک بڑا پیسفل اور بڑا پاورفل میسیج جو ہے نا امریکن کمیونٹی کو بھی جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اچھے اچھے ایونٹ کور کرتے ہیں اور ہمارے ویورز تک ہمیں بولنے کا موقع دیتے ہیں. ہم اپنے خیالات کا اظہار اپنے دوستوں، اپنے کرم فرماؤں تک پہنچاتے ہیں. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. شیخ صاحب، عید کے اجتماعات جو ہے وہ ماشاءاللہ یہاں پر جو منعقد ہوئے، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ تو لٹل پاکستان میں موجود ہیں، جی جی اور یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی چاند رات ہو یا عید کا دن ہو، اس کی ایک بہت بڑی علامتی حیثیت ہے. پوری دنیا میں ان تہواروں کو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ شوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. میں چاہوں گا اس کی کچھ تفصیلات بتائیں کہ اس دفعہ عید آپ نے کہاں ادا کی، اور عید کے اجتماعات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ. دیکھیں، دیار غیر میں عید تو ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ. جی. تو جیسے پاکستان میں سب ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، اکٹھے مل کے عید پڑھی جاتی ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. الحمدللہ اب نیو یارک میں بھی بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں. نیو یارک میں، نیو جرسی میں. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں سجاد صاحب اتنا کم ہے کہ جب ہم لوگ پرانے زمانے میں جب ہم آئے ہیں یہاں پہ جی. تو چند ایک اجتماعات ہوتے تھے، چھٹیوں کا بھی مسئلہ ہوتا تھا، عید کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اب الحمدللہ ہماری بہت ساری کمیونٹی سٹی آفیشلز میں کام کرتی ہے، پولیٹیشنز کے ساتھ کام کرتی ہے، ہمارے NYPD میں لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے نیو یارک سٹی کے اور ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں. اب خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہماری نیو جنریشن جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے، ایکسپلینیشن کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے یہ تہوار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اس دفعہ تمام جتنے بھی یہاں پر مذاہب ہیں اس دنیا میں، ان تینوں کے جو بڑے 3 مذاہب ہیں، جی. ان تینوں کا ہی ان کے تہوار ایک ہی مہینے میں آئے ہیں. ماشاءاللہ. وہ کرسچن ہوں، وہ جوش ہوں، وہ مسلمان ہوں. اور میں امریکن گورنمنٹ کا بھی، لوکل سٹی اتھارٹیز کا بھی شکر گزار ہوں. تمام شہروں میں اب تو ماشاءاللہ آپ بندی صاحب یقین نہیں کریں گے، میں دیکھ رہا تھا ابھی فینکس ایریزونا میں اور 1-2 اور اسٹیٹس میں جہاں پر مساجد میں انہوں نے جیسے ایک مکی مسجد سے شروع ہوا. جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی مسجد کو ہمارے میئر ایرک ایڈم نے، تھینکس ٹو ہم اینڈ تھینکس ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ اب آپ باہر اسپیکروں پہ اذان دے سکتے جی ہیں. یہ بہت بڑی نیوز ہے. یہ بہت بڑی نیوز ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے جتنے اسٹیٹس ہیں اور سٹیز ہیں انہوں نے مطلب اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ اذان جو ہے وہ باہر دے سکتے ہیں، اسپیکر لگا سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا الحمدللہ بہت بہت بڑے عید کے اجتماعات ہوئے باقاعدہ اسکولوں میں. اب نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ ہمارے یہ جو اسکولز ہیں، اب دوسرے اسٹیٹوں میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان اسکولوں میں چھٹی دی گئی ہے بچوں کو، ایکسکیوز ایبسینٹ تھی ان کی، اور ان کے لیے باقاعدہ میرے بچے ہائی اسکول میں جاتے ہیں، ان ٹیچروں نے باقاعدہ بچوں کو کارڈز اور وہ چاند اور ستارے والا بینرز وغیرہ جھنڈے سے بنا کے دیے ہیں. تو دیز آر نیو تھنگس ان امیریکا ناؤ، اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ آور لوکل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، اپنی اسٹیٹ گورنمنٹس کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. یقیناً اس میں
آپ کا، ملک ناصر اعوان صاحب کا، طاہر بھٹا صاحب اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تمام ہی اراکین کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے گزشتہ سالوں میں سٹی گورنمنٹ کے ساتھ بہت قریب رہ کر کام کیا اور ان کو ان ایام کی اہمیت سے آگاہ کیا. جی بے شک. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں تقریباً پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، ان کے پولیٹیکل ونگ یہاں پر قائم ہے اور سارا سال ہی ان کے کارکنوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ سیاسی سرگرمیاں یہاں پر جاری رہتی ہیں. لیکن حالیہ دنوں میں ایک ہماری بہت مقبول سیاسی جماعت کے ایک رہنما پاکستان سے تشریف لائے اور انہوں نے جو مقامی عہدیداران ہیں ان کے حوالے سے وہاں پہ ایک بہت عجیب رویے کا اظہار کیا. انہوں نے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، انہوں نے الٹا ان کی حوصلہ شکنی کی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کارکنان یہاں پارٹی کے کام کو آگے لے کر چلتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور لیڈرز کا ان کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا رویہ ہونا چاہیے. لیکن وہاں آپ بھی موجود تھے، وہاں بہت عجیب صورتحال دیکھنے میں آئی کہ الٹا جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہوئے لیڈر نے ان کی حوصلہ شکنی کی، ان پر تنقید کی. آپ اس ساری صورتحال پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. میں نا تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا صرف یہ تمہید بنانے کے لیے کہ ہم لوگ اس مقام پر کیسے پہنچے. ہم لوگ جب آئے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے محنت کی، ہماری جو جنریشن، اب ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنا مقام بنائیں گے. ہم نے بڑی مشکل سے یہ کمیونٹی میں اپنا مقام پیدا کیا ہے، یا امریکن لوگوں کے ساتھ یا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن جو ہم نے ڈالا وہ بڑی محنت کا کام ہے. اٹ ٹوک اس 30 years. جی 30 سال میں ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں. میں ہر وہ انسان، ہر وہ پاکستانی جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے یا پاکستان ہمارے ملک کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑے شعبے ہوتے ہیں، مختلف موضوعات ہیں، مختلف محکمے ہیں. ہمارے جتنے بھی یہاں پر پاکستانی تنظیمیں ہیں میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہمارا، ہم نے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی، کسی سیاسی جماعت کا ہم نے موٹیو نہیں لیا کبھی. آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ پاکستان سے علماء کرام آتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اپنے سینٹر میں. جی ماشاءاللہ. کسی بھی پاکستانی سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر، کوئی ان کا کوئی کارکن یہاں پر تشریف لائے، ہم ان کو ضرور یہاں پر دعوت دیتے ہیں. اپنا جو بھی اپنا ویوز اپنے ہمیں بتانا چاہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے. اسی طرح مختلف جتنی بھی یہاں پر تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے. ریگارڈلیس وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ عزت دیتے ہیں جب کوئی پاکستان سے آئے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ علماء کرام ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، کوئی بھی ہو. ہمارے پاس یہاں پر کوئی ہمیں پتہ چلے، ہم ان کو میزبانی ہم ان کی کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنی جگہ، اپنے سورسز، باقاعدہ ان کو سٹی آفیشلز وغیرہ سے بھی ملاتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی ملواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں ان سے کوئی لالچ ہے یا مطلب ہم نے ان کے ساتھ تصویریں بنوا کے تو پتہ نہیں کیا کر لینا. ہم تو یہاں آباد ہیں، ہم نے پاکستان میں کہاں جانا ہے؟ ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ، ہم کو ملنے جاتے ہیں، ماں باپ ان کو ملنے جاتے ہیں، بچے یہاں پہ گرو ہو رہے ہیں. ہم نے ان کی تصویروں کا یا ان کا کیا کرنا ہے؟ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کسی بھی ایسے سیاسی یا مذہبی لیڈر کا جو یہاں پر جن کو عزت دی جائے، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں. انہوں نے ہمارے ایک کمیونٹی لیڈر کے بارے میں اس قسم کے الفاظ جو کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس چیز کی. ہم عزت دے رہے ہیں، ہم عزت کے ہی ریٹرن چاہتے ہیں آپ سے. ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا. آپ پاکستان سے تشریف لائے، ہمارے مہمان ہیں. ہمارا طریقہ کار دیکھیں کہ ہم اپنی سورسز، اپنی ٹائم، اپنی جگہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمارے ملک کے وطن پاکستان کی بات کریں. ایسی صورت میں آپ نے تو 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ گزار کے حضرت آپ نے چلے جانا ہے. اب اس بندے کی 30 سال کی آپ نے محنت، اس کی عزت، چاہے آپ نے مذاق کیا ہے، یہ مذاق تو تھا ہی نہیں. آپ کلپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا جی میں مذاق نہیں کر رہا. اگر آپ مذاق نہیں کر رہے تو اس بندے کی عزت کو خاک میں ملانے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی کی بھی تصدیق کریں. یہ صاحب پچھلی دفعہ بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے ہمارے ایک بزرگ صحافی ہے ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی تھی، اس دفعہ بھی انہوں نے کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی کیپیسٹی ہی اتنی ہے کہ میں تو یہی کہوں گا. دیکھیں ہمیشہ
کسی کی بھی آپ عزت کریں وہ آپ کو عزت لٹا کے دیتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور یہ سیاست، یہ چیزیں یہ آنی جانی ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں. تمام جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں مختلف، یا ہمارے یہاں پہ لیڈران ہیں، یا ہمارے یہاں پہ آفیشلز ہیں، ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے آفیسرز ہیں یہاں پہ، وہ آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کی تضحیق کریں. خود تو آپ نے چلے جانا ہے، ان کے لیے معاشرے میں رہنا اور جگہ جگہ ان کی مطلب عزت افزائی ہے. مختلف محکمے ان کی عزت کرتے ہیں، مختلف پولیٹیشینز ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن آپ کے اس چھوٹے سے ایکشن سے خدا رہا ایسے مت کیا کریں. ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، ہمیں عزت لوٹا کر دیں. ہم پاکستان کے لیے ہم سب جتنے بھی یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، مدنی صاحب، ہمارے دل میں مبالغے سے کام نہیں کرتا، ہمارے دل میں پاکستان کا درد ان سے زیادہ ہے جو پاکستان میں بستے ہیں. یقیناً. ہم صبح شام پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، چاہے ہم یہاں سے ان کو ریمیٹنس بھیجیں، ہم یہاں سے امداد کریں، آپ کا زلزلہ آ جائے، آپ کے سیلاب آ جائے، ہم ہر وقت ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں، ان کی امداد کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. جی. تو حضرت یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. میں ان سب لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لاتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں، ہم عزت کے ہی قائل ہیں، ہمیں عزت دی جائے. میں اس چیز کا مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا، کسی بھی یہاں پر جو لیڈر ہے اس کے بارے میں اس طرح تذیق کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آپ آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ بھی ہمیں عزت دے کے جائیں. آپ نے تو ایک دن کے بعد چلے جانا ہے، اس بندے نے معاشرے میں پھر اسی طرح بھاگ دوڑ کرنی ہے. اور بہت ساری ہمارے لیڈران کی خدمات ہیں، یقین کیجئے. اس کے لیے مجھے پورا پروگرام دیں تو میں آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سی تنظیمیں کیا کرتی ہیں. تو سب قابل احترام، قابل عزت ہیں. ہم لوگ پاکستان کے لیے یہاں پر آپ کے لیے بیس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آف کورس اگر ہم یہاں پر یہ بیس بنا کر بیٹھے ہیں تو آپ کی عزت ہے نا کہ آپ کو لا کے اتنے لوگوں میں کھڑا کر دیا آپ کو. جی شیخ صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس درد دل کے ساتھ اپنے اس کنسرن کا اظہار کیا ہے، متعلقہ جو لوگ ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچے گی، اور وہ آئندہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان سے باہر جو ان کے سیاسی کارکنان ہیں، وہ ان کی ایفرٹس، ان کی محنت اور ان کے جو سیاسی جد و جہد اور قربانیاں ہیں وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات. بہت مہربانی. آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری آواز پوری عوام تک، پورے ہمارے ویورز تک پہنچائی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. السلام علیکم.